قسم ہے زمانے کی، وقت کی، عصر کی، نماز کی، سارے کے سارے انسان خسارے کے اندر ہیں، گھاٹے کے اندر ہیں، مگر وہ لوگ جو چار کام کرتے ہیں ان میں سے ایک کام یہ، ایک دوسرے کو حق کی تلقین کرنا، ایک دوسرے کو نبی اسلام کی باتیں بتانا، ایک دوسرے کو قرآن کی نصیحت کرنا، ایک دوسرے کو نبی اسلام کی حدیث کے ساتھ جوڑنا، سنتوں کو عام کرنا معاشرے کے اندر۔ جو لوگ سنتوں کو بھول چکے ہیں، نبی اسلام کے فرامین کو بھول چکے ہیں، اللہ کا تعارف بھول چکے ہیں، توحید سے نا آشنا ہیں، اتباع سنت کے نام سے نا آشنا ہیں، ان لوگوں کو ان چیزوں کے ساتھ جوڑنا۔ فرمایا کہ جو شخص یہ کام کرتا ہے وہی اللہ کے نزدیک کامیاب اور کامران ہے۔ کہ جو بندہ بھی رسول اللہ کا پیروکار ہے، گزشتہ خطبات جمعہ میں آپ نے رسول اللہ کی شان، آپ کی سنت، آپ کی محبت کے بارے میں سنا، تو جو بندہ بھی رسول اللہ سے محبت کا دعوے دار ہے اور آپ کا پیروکار ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، مرد ہے یا عورت، پڑھا لکھا ہے یا ان پڑھ، مزدور ہے یا تاجر، انجینئر ہے یا ڈاکٹر، کسی بھی طبقے سے تعلق رکھتا ہے، اس پر لازم ہے کہ اپنی استطاعت اور اپنے علم کی بقدر لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے، اللہ کی طرف دعوت دے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہمیں یہ تعلیم دی گئی، اور اسی چیز کو تو سورہ آل عمران میں ذکر کیا گیا، کنتم خیر امت اخرجت للناس، لوگوں تم سب سے بہتر امت ہو۔ لیکن امت محمدیہ کو یہ شرف کیوں ملا؟ شرف ملنے کی واحد اور اکلوتی وجہ یہ ہے، اخرجت للناس، تم لوگوں کے لیے نکالے گئے ہو، لوگوں کی فلاح و بہبود کے لیے، لوگوں کی خاطر کام کرنے کے لیے۔ اور لوگوں کی فلاح اور بہبود صرف ایک کام کے اندر ہے، بلکہ اس سے بڑھ کے اور کیا ہو سکتی ہے کہ آپ کسی شخص کو اللہ رب العزت کے عذاب اور غضب سے بچا کر جنت کا مستحق بنا دیتے ہیں۔ یہ آپ کی طرف سے اس بندے کے لیے اور اس سے بڑھ کے نعمت ہو ہی نہیں سکتی، اور اس سے بڑھ کے فائدہ ہو ہی نہیں سکتا۔ اس لیے معاشرے کے اندر جو لوگ بھول چکے ہیں، گناہوں کے اندر آلودہ ہو چکے ہیں، اور طرح طرح کی برائیوں کے اندر شامل ہو چکے ہیں، اور اللہ اور اس کے رسول سے دور جا گرے ہیں، صراط مستقیم کی پٹری سے ہٹ چکے ہیں، ضرورت یہ ہے کہ ان کو قریب کیا جائے، ان کو سینے سے لگایا جائے۔ وہ بھول چکے ہیں، ان کی رہنمائی کی جائے، ان کو نصیحت کی جائے، ان کو ڈائریکشن دی جائے، اور ان کو ادعو الی اللہ علی بصیرۃ، اللہ کی طرف ان کو دعوت دی جائے، اللہ کے ساتھ ان کو جوڑا جائے۔ اور امام مجاہد رحمہ اللہ اس آیت کی تفسیر میں کہتے ہیں، کنتم خیر امت علی ھذا الشرط ان تأمروا بالمعروف وتنہوا عن المنکر، تم بہتر امت اس شرط پر ہو کہ نیکی کا حکم دو، بہتر امت اس شرط پر ہو کہ لوگوں کو برائی سے بچاؤ، معاشرے کے اندر جو گندگیاں ہیں اس کو صاف کرو۔ تم بہتر امت اس شرط پر ہو کہ جگہ جگہ پہ خیر کو، رسول اللہ کی سنتوں کو زندہ کرو، رسول اللہ کے فرامین کو عام کرو، اس شرط پر تم بہتر امت ہو۔ اگر یہ کام نہیں کر رہے، دن رات جو اپنے ہی کاموں کے اندر مصروف ہو، اور یہ اہم فریضہ تم بھول چکے ہو، تو جان لو کہ تم اللہ کے نزدیک بہتر امت نہیں ہو، تمہاری حیثیت ہی کوئی نہیں، تمہاری ویلیو کوئی نہیں۔ تمہاری حیثیت اور ویلیو اس شرط کے اوپر ہے کہ جب تم یہ کام کرو گے۔ اور قرآن مجید میں تو اللہ رب العزت نے قسم اٹھا کے اس چیز کی طرف اشارہ کیا، فرمایا والعصر، قسم ہے زمانے کی، وقت کی، عصر کی، نماز کی، فرمایا ان الانسان لفی خسر، سارے کے سارے انسان خسارے کے اندر ہیں، گھاٹے کے اندر ہیں، مگر وہ لوگ جو چار کام کرتے ہیں ان میں سے ایک کام یہ، وتواصوا بالحق، ایک دوسرے کو حق کی تلقین کرنا، ایک دوسرے کو نبی اسلام کی باتیں بتانا، ایک دوسرے کو قرآن کی نصیحت کرنا، ایک دوسرے کو نبی اسلام کی حدیث کے ساتھ جوڑنا، سنتوں کو عام کرنا معاشرے کے اندر۔ جو لوگ سنتوں کو بھول چکے ہیں، نبی اسلام کے فرامین کو بھول چکے ہیں، اللہ کا تعارف بھول چکے ہیں، توحید سے نا آشنا ہیں، اتباع سنت کے نام سے نا آشنا ہیں، ان لوگوں کو ان چیزوں کے ساتھ جوڑنا۔ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، فرمایا کہ جو شخص یہ کام کرتا ہے وہی اللہ کے نزدیک کامیاب اور کامران ہے۔ اور ہماری مجموعی جو صورتحال ہے، ہمارے معاشرے میں کتنے لوگ یہ کام کر رہے ہیں، کتنے لوگ اس فریضے کو سارا انجام دے رہے ہیں؟ بالکل سرے سے ہم اس ذمہ داری کو بھول چکے ہیں۔ اور نبی اسلام کی حدیث، اس حدیث کی روشنی میں اگلی بات کریں گے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، نبی اسلام کی، آپ نے فرمایا بلغوا عنی ولو آیا، لوگوں چاہے ایک آیت بھی مجھ سے سنو نا، صرف ایک آیت بھی،
تمہاری ذمہ داری بنتی ہے کہ اس آیت کو اب لوگوں تک منتقل کرو، ان کو بھی آگاہ کرو اور ان کو بھی اس کی تبلیغ کرو۔ اب اس آیت کی روشنی میں ہر مسلمان پہ فرض اور واجب ہو جاتا ہے، یہ قاعدہ کلیہ نوٹ کیجئے گا، جتنا علم آپ حاصل کرتے جا رہے ہیں اتنی آپ پہ ذمہ داری بھی بڑھتی جا رہی ہے کہ اس کو آگے منتقل کرنا ہے۔ واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا، اللہ رب العزت نے جب دنیا میں بھیجا تھا، پیدا کیا تھا، کچھ بھی نہیں جانتے تھے، لا تعلمون شیئا، کچھ بھی نہیں علم تھا، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ جیسے جیسے علم آتا گیا ویسے ویسے ذمہ داری بھی بڑھتی ہے، ویسے ویسے فریضہ بھی بڑھتا ہے کہ اب اس علم کو دوسروں تک منتقل کرنا ہے، اب اس علم کو لوگوں تک پہنچانا ہے۔ اس آیت کو سامنے رکھتے ہوئے اور اس حدیث کو سامنے رکھتے ہوئے صحابہ کرام نے اس مشن پہ عمل کیا تھا۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحیح بخاری کی حدیث ہے اور صحیح مسلم میں بھی، جب ان کو رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بارے میں پتہ چلا کہ مکہ میں ایک شخص نے نبوت کا اعلان کیا ہے، اپنا سامان سفر باندھا اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے کے لیے مکہ میں تشریف لے آئے، صحن حرم میں پہنچتے ہیں، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نظر پڑی، دیکھا کوئی اجنبی شخص معلوم ہوتا ہے، ان کے پاس گئے، کہا کہو کیسے آئے، کس سے ملنا آپ نے، اپنا مدعا بیان کیا، کہا جی میں نے سنا ہے کہ مکے میں ایک شخص نے نبوت کا اعلان کیا ہے، اس سے ملنا چاہتا ہوں، اس کا منشور جاننا چاہتا ہوں، اس کی دعوت کے بارے میں سیکھنا چاہتا ہوں، تلاش حق کی خاطر آیا ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے کہا فَهُوَ حَقٌ، وہ حق ہیں، برحق ہیں، اللہ کے رسول اور نبی ہیں، آئیے میرے ساتھ، میں آپ کو ان کے پاس لے کے چلتا ہوں۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچے، آپ علیہ السلام کی دعوت کے بارے میں سنا، آپ کی تعلیمات اور آپ کا منشور آپ سے سمجھا سنا، اور فوراً وہاں پہ کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گئے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کچھ باتوں کی تعلیم دی، کچھ باتیں دین کی سکھائیں، اور اگلی بات سنیے گا، دین سیکھنے کے بعد کتنا سا دین سیکھا ہوگا، فوراً نبی اسلام نے فرمایا ارجعوا الی قوم، اپنی قوم کی طرف واپس آئیے، فاخبروہم، اس دین کے بارے میں ان کو بھی بتائیے، اس کی تبلیغ ان کو بھی کیجیے۔ اور آپ علیہ السلام نے فرمایا فہل بلغت عنی فہل مبلغ عنی، اگر آپ میری طرف سے جا کے اپنی قوم کو بتائیں گے، آپ کی وجہ سے اللہ ان کو فائدہ دے گا، وَيَأْجُرَكَ بِهِمْ، اور آپ کو ان کی وجہ سے اجر و ثواب عطا کرے گا۔ آپ یہ بات جا کے ان کو بھی بتائیے، تبلیغ کیجئے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ کا جب حکم سنا، سامان سفر باندھا، اپنی قوم کی طرف واپس گئے، سب سے پہلے جا کے اپنے بھائی انیس کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دعوت دی اور ان کے سامنے تبلیغ اور دین کا پیغام ان کے سامنے رکھا، وہ فوراً مسلمان ہوئے۔ وہاں سے چلے اپنی والدہ کے پاس، جا کے ان کو رسول اللہ کی دعوت بیان کی اور ان کے سامنے رسول اللہ کی تعلیمات رکھی، وہ مسلمان ہو گئیں۔ پھر اس کے بعد اپنے قبیلہ غفار کے پاس آئے اور ان کو تبلیغ دی اور ان کو جو ہے وہ دعوت دی، وہ فوراً مسلمان ہو گئے۔ یہ ساری خبر جب رسول اللہ تک پہنچی، رسول اللہ نے کیا کمال جملہ ارشاد فرمایا، آپ نے فرمایا، ان قبیلے کا نام تھا قبیلہ غفار، جس سے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، دعوت دی، اس قبیلے کا نام غفار ہے۔ نبی اسلام نے کہا غفار غفر اللہ لہا، اے قبیلہ غفار، اللہ نے تیری مغفرت کر دی ہے، تجھے بخش دیا ہے۔ اب یہاں دیکھیے گا، ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ نے کوئی پی ایچ ڈی نہیں کی تھی، کوئی صحیح بخاری نہیں رٹ لی تھی، ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ نے پورا دین نہیں سیکھا تھا، صرف چند بنیادی باتیں سیکھی۔ تو نبی اسلام نے کہا جائیے اپنی قوم کو جا کے تبلیغ کیجئے، ان کو بھی بتائیے، اور ان کی وجہ سے پورا قبیلہ جو ہے مسلمان ہوا، کتنا بڑا اجر و ثواب ان کے حصے میں آیا۔